بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نیلوفر کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے ہولوفرا سے نیلوفر خاتون بنی اور اپنی زندگی میں کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ ہولوفرا نے ایک بازنطینی ہوتے ہوئے عثمان بے کا سہارا کیوں لیا؟ اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہسٹری میں اس کا کردار اتنا اہم کیسے؟ ناظرین، ہولوفرا خاتون کے بارے میں کون نہیں جانتا، اور کبھی کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک بازنطینی قلعوں میں پلنے والی شہزادی نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی بیوی ہوگی بلکہ ایک عظیم سلطان یعنی سلطان مراد کو بھی جنم دیں گی۔ یوں تو تاریخ میں بہت سے عظیم سلطان اور ان کی بہادر خواتین کا ذکر ہے، اور اگر بات ہو رہی ہو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کی تو صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی سبھی کردار آڈینس کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ہولوفرا خاتون کی، جو کہ یرحصار کے گورنر کی بیٹی تھی۔ اب نیلوفر خاتون کو اورحان غازی کی پہلی بیوی اور سلطان مراد کی والدہ کے طور پر تو جانتے ہی ہیں۔ نیلوفر خاتون کا اصل نام ہولوفرا تھا، جبکہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام تبدیل کر کے نیلوفر رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پہلی بازنطینی خاتون تھی جو عثمانی فیملی کا حصہ بنی۔ ہولوفرا کی والدہ ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، جبکہ ہولوفرا ابھی 11-12 سال کی ہی تھی کہ ان کے والد ان کی شادی کسی سیاسی فائدے کے لیے بیلجیم کے گورنر کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ شادی کے ڈر سے بھاگی تھی تو ان کی ملاقات اورحان بے سے ہوئی تھی۔ جب اورحان بے شکار پر نکلے ہوئے تھے، اورحان بے اسے کئی قبیلے لے آئے تھے، تاہم پھر بعد میں ہولوفرا کو واپس بھیجنا پڑا تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب اورحان اور ہولوفرا ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہولوفرا قبیلے میں سب کے کردار اور بہترین رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ تاہم جب ہولوفرا کو اس کی خالہ کے پاس بھیج دیا گیا تو کافی عرصہ تک ہولوفرا اور اورحان ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ لیکن دوبارہ جب ہولوفرا کی کسی بازنطینی کماندار سے شادی منعقد کی گئی تو عثمان بے اور اورحان نے ہولوفرا کو وہاں سے اغوا کر لیا تھا، اور یوں عثمان بے نے اسے یعنی شہر لا کر اورحان اور ہولوفرا کی شادی کروا دی تھی۔ حالانکہ ہولوفرا اورحان کی پہلی بیوی تھی، لیکن سیریز میں اورحان کی پہلی شادی ہی الجیم سے کروائی گئی ہے۔ ہسٹری کے مطابق اورحان کی پہلی شادی ہولوفرا سے ہوئی تھی اور باقی ساری شادیاں سیاسی تھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہولوفرا نے شادی کے بعد جلد ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور عثمان غازی نے خود انہیں کلمہ پڑھایا تھا اور ان کا نام نیلوفر رکھا تھا۔ لیکن آج تک کسی بھی بازنطینی کتاب میں یہ قبول نہیں کیا گیا کہ ہولوفرا کو اغوا کیا گیا تھا۔ ہولوفرا نے اورحان بے کی محبت میں جتنی مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کیا، انہیں اتنا ہی بڑا صلہ بھی ملا، اور وہ عام سے تکفور کی بیٹی سے عظیم سلطنت کے سلطان کی بیوی اور خاتون اول بنی، جبکہ سلیمان پاشا، قاسم بے اور مراد اول ان کی اولادیں تھیں۔ جی ہاں، عظیم سلطان مراد اول بھی ہولوفرا کے فرزند تھے۔ نیلوفر خاتون نے اپنی زندگی میں بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ لیا، بہت سی مسجدیں اور درگاہیں بنوائی تھیں، جبکہ انہوں نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ 1362 میں جب اورحان بے کی وفات ہوئی تو نیلوفر خاتون اس وقت والدہ سلطانہ تھیں، جبکہ مراد اول اس وقت سلطان بن گئے تھے۔ نیلوفر خاتون کا انتقال اورحان بے سے 1 سال بعد 100 سال کی عمر میں ہوا تھا، جبکہ انہیں برسا میں اورحان بے کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ کیونکہ نیلوفر خاتون ایک عظیم خاتون تھیں تو سلطان مراد نے اپنی والدہ کے اعزاز میں ایرک میں ایک میوزیم بھی بنوایا تھا، جو کہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ سیریز میں اب نیلوفر خاتون کو زیادہ سکرین ٹائم دینا چاہیے اور اس کے کردار کو زیادہ اچھے سے بیان کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔